اسی طرح ایک بندے نے بولا یار میں تو شرعی مسئلہ نا اے آئی سے پوچھ لیتا ہوں، یہ اے آئی جو آیا ابھی نیا، اے آئی سے پوچھ لیتا ہوں تو میں نے کہا بھائی تو وہ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ دل کی اگر بیماری ہے تو اے آئی سے پوچھ لے، دوائیاں بتا دے گا وہ، ہے کہ نہیں؟ اور نگاہ پڑھانے پھر کسی قاضی صاحب کے پاس بھی مت جانا، اے آئی کو سامنے رکھنا، نگاہ پڑھا دے گا۔ اسی طرح جنازہ ہو جائے تو اے آئی کو سامنے رکھنا، بولنا ابا کا جنازہ پڑھا بھائی۔ میں نے اے آئی پہ جب میں نے اس طرح کی باتیں کی نا تو میں نے ایک طلاق کا مسئلہ پوچھا، اے آئی پہ لکھا، پوچھا، اس نے بھی پتہ ہے کیا بولا آخر میں؟ علماء سے رجوع کریں۔ کیا بولا؟ علماء سے رجوع کریں۔ پھر وہ چیٹ جی پی ٹی جو ہے اس میں نے لکھا طلاق کا مسئلہ کہ بھائی یہ مسئلہ اس کے بارے میں بتاؤ، اس نے مسئلہ تو بتایا، آخر میں یہ لکھا علماء سے رجوع کریں۔ ابے آپ نکال تو لوگے مسئلہ، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ ہر چیز میں آپ کو اگر شریعت دیکھنی ہے تو علماء کی حاجت ہے، مفتی صاحب کی حاجت ہے ہر معاملے میں۔ تو اس لیے علماء کا ساتھ نہ چھوڑیں، شرعی مسائل پوچھ لیں، اور جو بھی نیا کام کریں پوچھ کر اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر پھر کرنا شروع کریں، تاکہ آپ کو شریعت کے بارے میں پتہ ہو کہ بھئی یہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کام میں برکت بھی ہوگی۔ بعض لوگ اس لیے نہیں پوچھتا پہ بھائی یہ ناجائز نہ کہہ دیں گے، اور اگر تم نے کر لیا اور ہوا ہی ناجائز تو برکت ہوگی؟ پھر پہلے تو بچ جاؤ گے، کام شروع کر دیا بغیر پوچھے، پیسے بھی لگے، سب کچھ، برکت ہی نہیں ہوئی، ٹھپ ہو گیا آخر میں۔ تو یہ ساری نحوست تھی اس لیے کہ یہ شرعاً ناجائز نہیں تھا، پہلے پوچھ لیتے، اتنی محنت اور مشقت سے بھی بچ جاتے۔ تو جو جائز ہوگا اس کو علماء جائز قرار دیں گے، جو ناجائز ہوگا اس کو ناجائز قرار دیں گے۔ وہ تو شریعت کا ایک حکم بتا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو جو بھی کام ہو، میں تو کہتا ہوں ہر مسئلے میں علماء کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو اس لیے شرعی رہنمائی کے بغیر تو قدم بھی نہیں اٹھانا مسلمان کو، ہر معاملے میں شرعی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت بالکل قریب ہے، 2 منٹ کریلا اسٹاپ 2 منٹ کی چرنگی پر جہاں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، اس کے بیک سائڈ پر ہی الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت ہے۔ کئی لوگ طلاق کے مسائل لے کر آتے ہیں میرے پاس، میں نے کبھی بھی طلاق کا مسئلہ خود سے نہیں بتایا، یقین جانیے۔ اور جب سے یہ شرعی مسائل آنے لگے نا تو لوگ بہت لے کر آتے ہیں، طلاق کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، کبھی بھی میں نے نہیں بتایا، فوراً دارالفتہ اہل سنت ہی بھیجا۔ اور آپ بھی اتنا علم ہے نہیں بھائی، طلاق کے مسائل کوئی عام تھوڑی ہیں، جب بھی ایسا مسئلہ ہوا کرے آپ کے قریبی دارالفتہ اہل سنت ہے تو وہاں پر آپ بھیجیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ سب کو بلاتے ہیں، ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرتے، سب کو بلاتے ہیں جو شریک تھا، جس نے طلاق کے الفاظ سنے، پھر کہیں جا کر 2-3 جو ہے نا چکر لگانے کے بعد کہیں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی خود سے فیصلہ نہ کریں، بلکہ دارالفتہ اہل سنت کی طرح رجوع کریں، یا ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان کو بتائیں گے بھائی دارالفتہ چلے جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔